Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button. اینڈ اے ویری وارم ویلکم ویورز. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پرائم ٹائم انیس فاروقی کے ساتھ، اور آپ کی محبت، آپ کی دوستی، آپ کی فین، آپ کے فالو ہونے کا بہت بہت شکریہ. ہمارا یہ پروگرام دنیا بھر میں ٹیک ٹی وی نیٹ ورک پہ نشر کیا جاتا ہے، اور ساتھ ساتھ سوشل میڈیا پہ بھی آپ ہمیں دیکھتے ہیں. آپ کی کامنٹ اور رائے آتی ہے، اس پہ ہم بات کریں گے. اے پی سی پاکستان میں ایک آل پارٹی کانفرنس ہوئی. اس کانفرنس نے ایک ایسا بھونچال، ایک ایسا زلزلہ مچا دیا ہے پاکستان کی تاریخ میں کہ بہت سارے گڑے مردے اکھڑنا شروع ہو گئے، بہت سارے وہ سوالات اکھڑنا شروع ہو گئے، بہت سارے وہ ٹیبوز جن پہ کوئی بات نہیں کرتا تھا اب ان پہ بات ہونا شروع ہو گئی ہے، اور یہ ان سب کی وجہ قرار دی جا رہی ہے اس کانفرنس میں ہونے والی سابق وزیر اعظم نواز شریف کی جانب سے لیے گئے سٹینڈ پر. وہ ان کا جو سٹینس تھا وہ کیا تھا، اور اس سے کیا فرق پڑے گا پاکستان کی سیاست میں، یا پڑے گا بھی یا نہیں پڑے گا. آج ہم کچھ اس پہ بات کریں گے، اور اس سے جو دیگر پاکستان کی جو پاور پلیئرز ہیں، جو اسٹیک ہولڈر ہیں، وہ اس میں کیا کہتے ہیں، کیا ان کی رائے ہے، اور کس حد تک وہ اثر انداز ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کے علم میں ہی ہے کہ پاکستان میں ایک کرپشن اسکینڈل ابھی بھی چل رہا ہے، اور اس پہ ہر آئے دن ایک نیا پنڈورا باکس کھلتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھیں گے کہ پاکستان میں جو نفرتوں کی ایک فضا قائم کی جاتی ہے وہ ایک یا دو دن کی بات نہیں ہے، وہ بات ہے صدیوں کی، یعنی کہ 73-74 سال کا وہ خمیازہ ہے وہ جو ہم آج بھگت رہے ہیں، کہ کبھی کسی مہاجر سے نفرت، کبھی کسی پشتون سے نفرت، کبھی کسی بلوچ سے نفرت، ہر ایک سے نفرت کا جو یہ ایک مائنڈ سیٹ کریٹ کیا جا رہا ہے. آج اس پہ بھی کچھ ہم بات کریں گے. کشمیر میں بابر قادری ایڈوکیٹ کا قتل ہوتا ہے، اور اس پہ ہم نامعلوم افراد کیا کہ اپنی جان چھوڑانے کی کوشش کرتے ہیں. کیا ہے اصل کہانی، اس پہ بھی کچھ آج روشنی ڈالی جائے گی. اور ساتھ ساتھ بہت ماننیے جناب والا فاروق عبداللہ صاحب کے کو اچانک سے محبت جاگی ہے مسلمانوں کی پھر سے، اور نہ صرف مسلمانوں کے لیے محبت جاگی ہے بلکہ چین کے لیے بھی ان کی محبت کی پینگیں بڑھنا شروع ہو گئی ہیں، اور وہ بھی ایک نئے نیریٹو کو لے کر ایسے سامنے آئے ہیں جیسے کوئی ریولوشن لے آئیں گے، جیسے کہ شاہین باغ والے لے آئے تھے. آج اس پہ بھی بات کریں گے. جڑے رہیے گا، کیونکہ ہمارے ساتھ بڑا زبردست تجزیہ آنے جا رہا ہے. طاہر اسلم گورا صاحب کو ویلکم کرتے ہیں شو میں، اور اس کو شروع کرتے ہیں. ویلکم سر. شکریہ جی، شکریہ. بڑے گرما گرم معاملات چل رہے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح کی سچویشن پاکستان کی ہسٹری میں، حالانکہ اس طرح کے موڑ کئی آئے ہیں، لیکن جس طرح کی یہ سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے نواز شریف صاحب کی ٹویٹ کو لے کر، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، نواز شریف کی ٹویٹ جیسا کہ آپ اور میں اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، بڑی انٹرسٹنگ ہے. کہتے ہیں کہ حالیہ واقعات میں ایک بار پھر ثابت ہوتا ہے کہ کس طرح بعض ملاقاتیں سات پردوں میں چھپی رہتی، اور کس طرح بعض کی تشہیر کر کے مرضی کے معنی پہنائے جاتے ہیں. یہ کھیل اب بند ہو جانا چاہیے. آج میں اپنی جماعت کو ہدایات جاری کر رہا ہوں کہ آئین پاکستان کے تقاضوں اور خود مسلح افواج کو اپنے حلف کی، اس کا دوسرا حصہ ہے ٹویٹ کا، پاسداری یاد کرانے کے لیے آئندہ ہماری جماعت کا کوئی رکن انفرادی، جماعتی یا ذاتی سطح پر عسکری اور متعلقہ ایجنسیوں کے نمائندوں سے ملاقات نہیں کرے گا. قومی دفاع اور آئینی تقاضوں کے لیے ضروری ہوا تو جماعتی قیادت کی منظوری کے ساتھ ایسی ہر ملاقات اعلانیہ ہوگی، اور اسے خفیہ نہیں رکھا جائے گا. تو انیس بھائی، یہ جو دو ٹویٹس کے سلسلہ میں نواز شریف نے ایک طرح سے وضاحت کی ہے، اور اپنی پارٹی کو بھی ایک طرح سے بتایا ہے کہ ہماری کیا پالیسی ہے. آپ نے بہت شدھ اردو میں نواز شریف کی پڑھ کے سنایا، بلکہ کسی نے ان کو یہ ایڈوائز بھی کیا، مریم نواز کو، کہ اس ٹویٹ کو انگریزی میں بھی کیا کرے. تو اس کو سمرائز اگر ہمارے درشکوں کے لیے آپ کر دیں کہ یہ جو کیا کہنا چاہ رہے ہیں، ان کا جو سمری ہے وہ کیا ہے. دیکھیے، نواز شریف صاحب پنجاب کشمیری ملی جلی بیک گراؤنڈ کے آدمی ہیں، مگر پاکستان میں رہتے رہتے وہ مطلب آپ اردو سپیکنگ سے اتنی اچھی اردو سیکھ گئے ہیں. ان کی بیگم جو ہیں، ان سے میری کوئی تھوڑی بہت میں ان کی بہت رسپیکٹ کرتا تھا. ایک اردو کے پروفیسر کے ساتھ وہ کام کرتی تھیں، اور انہوں نے غالباً پی ایچ ڈی بھی کی اردو میں. تو میاں صاحب نے اور ان کی بیٹی نے اردو میں بھی کافی دسترس حاصل کی ہے. خیر، یہ تو ایک سائڈ لائن کی بات ہے. دیکھیے، ان دونوں ٹویٹس میں میاں نواز شریف نے یہ کہا
کہ ہماری پارٹی کا کوئی آدمی اب فوجی عسکری قیادت سے بغیر ضرورت کے، بغیر آئینی کسی گنجائش کے نہیں ملے گا. خفیہ ملاقات تو بالکل نہیں کرے گا، اور اگر اس کو کرنی ہوئی تو وہ بتا کے کرے گا، علل اعلان کرے گا. تو یہ ایک طرح کا انہوں نے پالیسی سٹیٹمنٹ دیا ہے جی اپنی پارٹی کے لیے، اپنی جماعت کے لیے، کہ ان اناؤنسڈ، ہڈن، سیکرٹ، کانفیڈینشیل برقع پہن کے جانا اور اس طرح سے بیک ڈور سے چلے جانا یا گیٹ نمبر 22 سے چلے جانا، یہ سب سلسلے بند. یہی بات ہے نا؟ جی بالکل یہی بات ہے. کہنے کو تو نواز شریف نے یہ بات کہہ دی. جی اب دقتیں بڑی ہیں. مطلب مجھے تو سب سے زیادہ خدشہ ان کے بھائی سے ہی ہوگا، شہباز شریف سے ہی ہوگا. میں نے اس لیے تھوڑا ہلکا سا مزاحیہ انداز میں بول دیا تھا، برقعے والی بات اور وہ گیٹ نمبر 22 والی بات. سب کو پتہ ہے کون برقعے پہن کے جاتا رہے وہاں. ہاں وہی میں نے کہا میں ذرا کھل کے بات کر دوں. سب سے زیادہ خدشہ تو شہباز شریف سے ہوگا، چونکہ ان کا ایک مزاج ہے. وہ بنیادی طور پر شہباز شریف میری رائے میں پولیٹیشین نہیں ہے. وہ بنیادی طور پر جو ہوتا ہے ٹیکنوکریٹ، بزنس مینیجر کائنڈ آف اے گائے ہیں. تو وہ یا پھر ان کی یہ پالیسی ہوتی ہے کہ میرے بھائی نے تو اب اسی طرح ہی کی سیاست کرنی ہے. چونکہ نواز شریف صاحب اس طرح کی اگریسو سیاست عرصہ دراز سے کر رہے ہیں. وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آن بورڈ نہیں ہے 93 سے آن ورڈ. لیکن وہ ظاہر ہے جب بھی کبھی حکومت بنتی ہے پاکستان میں تو آپ کو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھنا پڑتا ہے. یہی نواز شریف نے اپنی تقریر میں بات کی. یہی یہ جو 2 ٹویٹس کی ایک سیریز انہوں نے آج دی ہے، یہ آفٹر میتھ آف ان کی سپیچ ہے. چونکہ ان کی سپیچ کے بعد یہ ایشو بنا کہ بھئی ایک طرف سے تو نواز شریف آرمی کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسٹیٹ ابو دا اسٹیٹ ہو گئے ہیں. پہلے تو یہ تھا نا اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ تھے. تو بلکہ اگر آپ کی اجازت ہو تو وہ کلپ بھی دیکھتے ہیں جہاں جو ریاست کے اندر ریاست کا ایک تصور تھا وہ ہم ہمیشہ سے سنتے ہیں کہ وہ ایک ڈیپ اسٹیٹ ہے، لیکن ریاست کے اوپر جا کر بھی ایک ریاست بنانے کی جو یہ اس پہلی مرتبہ بات ہوئی ہے. نواز شریف کے اس لہجے کو بھی ذرا دیکھیے گا اس کلپ میں. میں پروڈیوسر سے درخواست کروں گا اس کو پلے کریں تاکہ ہمارے ویورز بھی سن سکیں. معاملہ اسٹیٹ ود ان دا اسٹیٹ سے آگے نکل کر اسٹیٹ ابو دا اسٹیٹ تک جا پہنچا ہے. بڑی کلیئر کٹ الفاظ میں کہہ دیا انہوں نے. سر بہت ہی پاورفل اسٹیٹمنٹ ہے. اسٹیٹ ابو اسٹیٹ. ہاں انہوں نے صاف کہہ دیا. مطلب یہ اب ان کا یہ سٹینس آگے بڑھ رہا ہے، وہ بات آگے بڑھ رہی ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی انف از انف. لیکن اس میں انیس بھائی میں 3-4 باتیں کروں گا. بہت سارے لوگ سوالات اٹھا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف ایسی باتیں اسٹیبلشمنٹ کے کسی دوسرے گروہ کی ہلہ شیری کے بغیر نہیں کہہ سکتے. میں اس سے کچھ جزوی ایگری بھی کرتا ہوں. بالکل ایسا بھی ہے. یہ بھی سننے میں آئی ہیں، آپ کو کٹ کر رہا ہوں، لیکن کچھ بات یہ بھی سننے میں آئی ہیں کہ یہ اسپیچ بھی ان کو تیار کر کے دی گئی تھی کہ بھائی آپ نے یہ جا کے اسپیچ پڑھنی ہے. کچھ باتیں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایک دن پہلے والی ملاقات سے کچھ لائنیں دی گئی تھیں، یا پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کچھ عمران خان کو بھی تھوڑا سا انہوں نے ایک ویک اپ کال دینی تھی. تو یہ ساری باتیں کہی جا رہی ہیں، لیکن جو نواز شریف نے یہ ٹویٹ کر کے دوبارہ ان سب افواہوں کو ایک طرح کا ختم کر دیا ہے. دیکھیے ہمارے بہت ہی محترم دوست عطاء اللہ قاسمی صاحب اکثر نواز شریف کی اس طرح کی تقاریر میں معاونت کیا کرتے تھے. میں شور نہیں ہوں کہ اس طرح کے یہ جو مارشل معافی چاہتا ہوں کووڈ کے جو حالات ہیں وہ ظاہر ہے وہاں ہو نہیں سکتے، لیکن خیر تقریر تو لکھ کے کہیں سے بھی بھیجی جا سکتی ہے. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ تقریر پروفیشنلی اگر لکھی بھی گئی ہے تو نواز شریف صاحب اب اتنے کے ایکسپیرینس ہو چکے ہیں کہ وہ اس طرح کی تقریر خود بھی لکھ سکتے ہیں. اور اس میں ان کی بہت ساری جو باتیں ہیں وہ ان کے اپنے دل کی باتیں ہیں. اگرچہ ان دل کی باتوں پر ان کی جو ماضی میں پریکٹسز رہی ہیں بہت سارے کویسچنز اٹھ رہے ہیں. دیکھیے حکومتیں جب بنتی ہیں تو بہت کمپرومائز ہو ہی جاتے ہیں نہ چاہتے ہوئے بھی، خاص طور پر پاکستان جیسے ممالک میں اور پریسائزلی پاکستان میں. لیکن نواز شریف اب اس سٹیج پہ آ چکے ہوئے ہیں کہ وہ 93 سے جرنیلوں کے ساتھ ایک طرح سے متھا لگا رہے ہیں. جیسے جنرل آصف نواز کی آپ کو بات یاد ہوگی، جنرل کرامت کی بات یاد ہوگی، آنورڈ آپ چلتے چلے جائیں، مشرف، پھر اس کے بعد یہ مسٹر کیانی، اور پھر آپ کے یہ اعلیٰ حضرت مسٹر باجوہ صاحب.
تو یہ وہ ان کے مطلب ان کے ایک ہیڈ آنز چلتے رہے ہیں. اب وہ مطلب عمر کے اس حصے میں ہے نواز شریف کہ بہت سیکھ لیا ہے, تو انہوں نے یہ باتیں کی. تو میں جو بات پیچھے کر رہا تھا کہ ہو سکتا ہے اور امکان اس کا ہے کہ کچھ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ نواز شریف کے اس موقف کو ہلہ شیری دینے والے بھی ہیں, چونکہ معاملہ یہ ہوا کہ عمران خان کی حکومت مکمل طور پر فیل ہو چکی ہے. اب اسٹیبلشمنٹ کے لوگ بھی یہ کہہ رہے ہیں, ہمارے پنجابی کا ایکسپریشن ہے جی, چلو میاں صاحب جو کہنا جی سانو کہہ لو, برا پلا آ جاؤ پھر واپس. ٹھیک ہے نا, چونکہ وہ ان کو پیسہ کہیں سے نہیں مل رہا, ان کا برا حال ہے, فیٹف کی تلوار لٹک رہی ہے. تو میاں جو عمران خان سے توقعات تھیں وہ اس کا 1% بھی نہیں ہوا. تو پھر یہ کہہ رہے ہیں, اچھا جب انہوں نے یقینی طور پر اسٹیبلشمنٹ کے کچھ لوگوں نے رابطہ کیا ہوگا پولیٹیکل پارٹیز, انہوں نے کہا ہوگا جی ٹھیک ہے جی تواڈے گلے شکوے جی سب ٹھیک ہے سر تواڈی سن لیں گے جی, تسی ہن آ جاؤ جی. چونکہ مائی اپالوجی ان کی آپس میں کنورسیشن, میں خود پنجابی ہوں تو پنجابی اسٹیبلشمنٹ کی اسی لہجے میں ہوتی ہے, کمفرٹ زون رہتا ہے. ہاں, تو وہ پھر ایک تو یہ ہوگا. دوسرا یہ ہے کہ جو عمران خان کا فیلئر رہا دو سطحوں پہ, ایک تو عرب کنٹریز کے ساتھ جو بہت برے تعلقات ہوئے وہ بھی ایک فیکٹر تھا, عربوں کی بھی ہلہ شیری آ گئی پیچھے, ایون چائنا کی بھی ہے اس میں. یہ بات بہت باریک ہے. طاہر بھائی مطلب جتنے بھی اب ہم واہ واہ کر رہے ہیں نواز شریف صاحب کی, ضیاء الحق کی حکومت سے اور ضیاء الحق کے دور سے ان کو جو ہے وہ حکومت میں لایا گیا تھا. مطلب یہ بھی اسٹیبلشمنٹ سے ہی آگ لیتے رہے, وہیں سے انہوں نے بھی جو ہے نا پروان پایا. اور ایک مقام پہ آنے کے بعد جبکہ مشرف نے ان کو ملک بدر کیا تھا سعودی عرب, اور اس کے علاوہ یہ اس دور میں انہوں نے پھر اپنا یہ بیانیہ کہا کہ اب میں نظریاتی ہو گیا ہوں. اور پھر ایک بات ہم نے یہ بھی دیکھی جو کہ بڑی اچھی بات ہے کہ وہ اس پہ قائم بھی رہے. تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے میں اس سے ذرا پہلے جاتا ہوں. جنرل ضیاء کا طیارہ پھٹتا ہے 88 میں. 88 میں جی ٹھیک ہے, میرا خیال ہے اب مجھے کچھ ٹائم ایک سال آگے پیچھے ہوگا, لیکن 88 میں مجھے اتنا ایگزیکٹ یاد ہے کہ بے نظیر کی حکومت بنتی ہے ضیاء الحق کی طویل آمریت کے بعد. فوراً بات جو بنتی ہے وہ بے نظیر. اس کے بعد نواز شریف IGI کے اور ISI کے اور جنرل حمید گل, بریگیڈیئر امتیاز باللہ اینڈ کمپنی کی ہلہ شیری پر یہ پرائم منسٹر بنے تھے 90 میں, اور بے نظیر کی حکومت کو ڈسمس کیا گیا تھا. بالکل صحیح. ٹھیک ہے, اس کے بعد ان کی حکومت کو 2.5-3 سال بمشکل چلی, تو ان کی حکومت کو ڈسمس کیا غلام اسحاق نے غالباً, جی جو اس وقت پریزیڈنٹ تھے, اور ظاہر آرمی کے کہنے پہ. تو اس 93 سے انہوں نے پھر آرمی کے جرنیلوں سے ان کی ٹھن گئی, پھر بے نظیر کی حکومت آئی, پھر ان کی حکومت بنی دوبارہ جی نواز شریف کی. ٹھیک ہے, تو کچھ وہ میوزیکل چیئر ہم اس کو یاد کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, لیکن پھر انہوں نے اتنا دھکے کھانے کے بعد یہ سبق تو سیکھا نا. ہاں, ان کی پہلے جنرل آصف نواز سے ٹھنی, ہاں پھر ان کی کرامت وہ جو تھے, میں پورا نام ان کا بول رہا ہوں, جنرل کرامت واٹ ایور, ان کے ساتھ ٹھنی ان کی. ٹھیک ہے, اس کے بعد پھر یہ مشرف آ گئے, اور مشرف کے بعد جو ان کا ہوا معاملہ وہ تو بہت ہی شدید ہوا. تو یہ اصل میں ان کی ٹھنتی رہی. مگر یہ جب بھی ان کی حکومتیں آئیں 93 کے بعد بھی جو ان کی حکومتیں دو آئیں, تو اس میں بھی ظاہر اسٹیبلشمنٹ آن بورڈ آئی. اور اس میں بھی اگر کبھی الیکشن اب دوبارہ ہوتے ہیں ان کی یا زرداری کی یا کوئی مشترکہ حکومت بنتی ہے, تو اسٹیبلشمنٹ آن بورڈ ہوگی, چونکہ اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی سیاست کا انٹیگرل پارٹ بنی ہوئی ہے. اس میں سیاست دانوں کی غلطیاں بھی ہیں, نواز شریف سے لے کے سبھی کی, جی, اور اس میں اسٹیبلشمنٹ کا اپنا جو رویہ ہے کہ بھئی سب یہ ہمارے انڈر ہیں وہ بھی ہے, اور انٹرنیشنل پلیئرز کا بھی اس میں قصور رہا ہے. چونکہ انٹرنیشنل پلیئرز کو سوٹ یہ کرتا تھا کہ اچھا یار ایک جرنیل کو ڈیل کر لیں گے, اٹ از ایزی ٹو ڈیل ون جرنیل. ٹھیک ہے نا, چونکہ حالات اس ریجن کے ایسے رہے, پہلے وہ افغانستان اور رشیا اور یہ رہے, پھر اس کے بعد یہ وار آن ٹیرر شروع ہو گئی, تو انٹرنیشنل پلیئرز کو بھی سوٹ کرتا تھا کہ پاکستان میں یہی ڈکٹیٹر رہیں. یہ بھی ایک ریالٹی ہے. تو اس سلسلہ میں اب جو صورتحال ہے انیس بھائی, جو آج کی جو صورتحال ہے, اس میں ایک انٹرسٹنگ میں موڑ آیا ہے, اس پہ ضرور آپ سے بات کروں گا. ضرور. نواز شریف نے جب یہ باتیں کی تو نواز شریف کی ان باتوں پہ پاکستان کا میڈیا, جن کا نام نہیں لینا چاہتا, الطاف حسین صاحب, اب وہ ان کا نام لینے پہ مجبور ہوا, اگرچہ نیگیٹو ہی لے رہا ہے کہ جی نواز شریف کی یہ جو تقریر ہے یہ
الطاف حسین صاحب کی تقریروں کا ایک سوفسٹیکیٹڈ کوٹ ان کوٹ ورژن ہے. اور وہی بات میں آپ سے کہنا چاہ رہا تھا آپ کی اس گفتگو سے کے اینڈ میں جی کہ جب بات نواز شریف صاحب نے کی تو سب نے واہ واہ کی, سب نے بڑی شاباشیں دیں اور سب نے ذکر بھی کر دیا. 40 سال سے ایک آدمی یہ کہتا آ رہا ہے یہی نیریٹو, اور یہ بار بار کہہ رہا ہے کہ تم ان جنرلوں پہ بلیو نہیں کرنا, ان پہ یقین نہیں کرنا, یہ جھوٹے ہیں, یہ قرآن دکھا کے انہوں نے بلوچوں کو پہاڑوں سے نیچے اتار کے ان کو پھانسیوں پہ لٹکایا ہے, یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں اپنے, میں وہ لفظ یوز نہیں کرنا چاہتا کہ ہر ایک چیز کو بیچ کے بھی وہ اپنا پیٹ بھر سکتے ہیں. یہ بات الطاف حسین صاحب سر کب سے کر رہے ہیں اور ہم بھی اس کا جو ہے نا وہ نقار خانے میں طوطی کی طرح بولے چلے جا رہے ہیں, کوئی سنتا نہیں تھا. نواز شریف صاحب نے کہہ دیا تو بڑی واہ واہ ہو گئی. تو نواز شریف وٹ ڈفرنٹ نواز شریف سیڈ دیٹ الطاف حسین ہیز ناٹ سیڈ آلریڈی. میں تھوڑی سی بات چیت کروں گا اور پھر آپ کی اجازت سے الطاف حسین بھائی کا وہ ایک ویڈیو کلپ بھی دکھانا چاہوں گا, ٹھیک ہے نا. دیکھیے الطاف بھائی نے اپنے ویڈیو کلپ میں کہا ہے اس اے پی سی کی کانفرنس کے اگلے روز کہ بھئی آپ سب جو ہے ڈرامہ کر رہے ہو, آپ سب سیاستدان ڈرامہ کر رہے ہو. جی بالکل ٹھیک ہے, وہ تو ہم ابھی دکھاتے ہیں, لیکن آپ نے میری رائے پوچھی کہ فرق کیا ہے. جی فرق یہ ہے کہ الطاف حسین صاحب اتنے کلیئر ہو چکے ہیں ان ایشوز پہ, ان کو یہ آئیڈیا ہو چکا ہوا ہے کہ یہ پاکستان کے جرنیل اتنے زیادہ اقتدار کے ہوس میں مبتلا ہیں کہ یہ کسی طرح کی بات نہیں سنیں گے, یہ بات نہیں مانیں گے. تو الطاف حسین صاحب نے ریسنٹلی کچھ سالوں سے کہا کہ بھئی ہم اس پاکستان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے. جس کے بعد جو ان کی پہلی تقریر تھی اس کے بعد یہ ایک شامت آئی کہ جی 90 کو بند کر دو اور ان کی تصویر, ان کے نام, ان کی تقریر پہ پابندی ہے, دفتر توڑ دو. ہاں, لیکن وہ پابندی کے باوجود ہر تیسرے روز کوئی نہ کوئی یا ہر دوسرے مہینے کوئی نہ کوئی سچویشن آ جاتی ہے کہ وہ نام الطاف بھائی کا پھر تازہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, پی ٹی ایم کی بات ہوگی تو یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے, جب وہ یہ نعرے لائیں گے جو الطاف بھائی کے دیے ہوئے نعرے ہیں تو پھر الطاف بھائی سامنے آ جائیں گے. آپ نام نہ لیں الطاف حسین کا, وہ پھر سامنے آ گئے. ٹھیک ہے, پاکستان میں جب بھی کوئی کربلا مچائی جاتی ہے تو پھر وہ ہم کہتے ہیں کہ الطاف زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد, تو وہ پھر دوبارہ سے آ جاتے ہیں. پھر اچھا پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں جناب الطاف بھائی کا ہم نے یہاں سے کلا کما کر دیا, ہم نے یہ دیکھیے ایم کیو ایم یہ تو اب یہ ہے پاکستان کی فاروق ستار ہے اور ادھر مصطفیٰ کمال ہے اور یہ ادھر فلاں ہے. اچھا ان بیچاروں نے الیکشن بھی جو لاسٹ ہوئے 2018 کا, آپ نے میں نے پوری دنیا نے دیکھا کہ ان کا حشر کیا ہوا. حشر نشر ہوا سر, ٹھیک ہے, حشر نہیں ہوا. ٹھیک ہے نا. لنڈن سے الطاف بھائی نے کہا بھائی اس الیکشن کا بائیکاٹ ہے, وہ ووٹ ہی نہیں پڑے. جو ایم کیو ایم کے وہاں پہ وہ پنجابی کا ایکسپریشن ہے, جتنے مامے تھے وہ سب کے سب دھرے کے دھرے رہ گئے. اچھا الطاف صاحب نے, فرق یہ ہے, پھر میں اس پہ زور دیتا ہوں, الطاف صاحب نے کہا کہ بھئی اب میرا خیال ہے کہ کوئی ڈیل بھی نہیں ممکن اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, چونکہ اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے, اس کا کوئی رزلٹ ہی نہیں آتا, مسائل جوں کے تو رہتے ہیں. سر وہ قسمیں بھی کھا لیں نا, وہ قرآن بھی اٹھا لیں, ہاں, تو وہ کہتے ہیں کہ اب ان پہ بلیو نہیں کرنا. اچھا میں آپ کو یہ کلپ دیکھتا ہوں ذرا. جی اس کلپ میں دکھانے سے پہلے ایک ناظرین کو ایک چیز اور بھی بتا دوں کہ نارملی الطاف حسین صاحب کا جو خطاب یا تقریر یا کلپ آتے ہیں وہ باقاعدہ ایک انوائرمنٹ بنایا جاتا ہے, ایک تیاری کی جاتی ہے, وہ اس میں مائکرو فون اور یہ کلپ انہوں نے بالکل جیسے کہتے ہیں کہ انسان کہتا ہے نا کہ مجھے کچھ کہنا ہے اور وہ انہوں نے کسی سے کہا ذرا سیل فون پکڑو میں یہ کلپ بنا کے نا ذرا میسج رائٹ اوے. بڑا امپورٹنٹ کلپ اور بڑا سادہ, اس کو ذرا دیکھیے گا, اس کی جو باڈی لینگویج ہے اس کو چیک کیجیے گا. عمل دخل کی آپ لوگوں نے دبے الفاظوں میں نواز شریف صاحب نے کچھ ذرا تھوڑا آگے بڑھ کر جو قوم کے سامنے باتیں کیں, قراردادیں پیش کیں اور جو ناراضگی کا فوج اور آئی ایس آئی پر, ان کی مداخلت پر, سیاسی جماعتوں کی مداخلت پر, الیکشن میں مداخلت پر, الیکشن میں اپنی پسند اور جماعت کے رہنماؤں کو لانے کے عمل پر آپ نے اظہار خیال کیا. جتنے فوجی جرنیل جمہوریت کا گلا گھونٹنے میں
जिम्मेदार रहे हैं। जरा कल जो आप बार बार कह रहे थे हमने माजी की बातों से बड़ा सबक हासिल किया है, आप फिर कौम को दोबारा बेवकूफ बनाने, कौम को उल्लू बनाने के लिए सिर्फ अपनी अपनी पार्टी के मफाद और सियासी जमातों के मुश्तरका मफादात के लिए जमा हुए हैं। पाकिस्तान और अवाम के लिए जमा हरगिज हरगिज नहीं। कहता हूं कि जितने बड़े मिलिट्री डिक्टेटर्स जिम्मेदार हैं जमहूरियत का गला घोटने में, आइन तोड़ने में, उतने ही बड़े मुजरिम आप तमाम पार्टीज के रहनुमा बराबर के शरीक हैं। अहद शबाब के अल्ताफ़ हुसैन याद आ गए मुझे, जिस जज्बे और जिस जोश से उन्होंने खिताब किया है, ये बात कही है, ना कोई माइक लगाया, ना कुछ, ऐसा लग रहा है अभी गोल्फ खेल के आए और उन्होंने इसको फ़ौरन कहा कि ये राइट अवे मुझे इसको करना है। और बड़ी अहम तरीन बात, मतलब पाकिस्तान के सभी कौमी रहनुमाओं को मुखातिब करके जिस तरह से उन्होंने कहा है ये ड्रामे कर रहे हैं, ये वाकई ड्रामे कर रहे हैं, क्योंकि आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं लोग। पीछे जाके मिलते हैं गली से, गेट नंबर 22 में जाके, और पीछे बुरके पहन के सामने बैठ के जो है ना ये प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते हैं। तो ये बात तो नवाज शरीफ साहब ने अपने 2 ट्वीटों में की, अल्ताफ़ हुसैन साहब इससे पहले ये APC के अगले दिन कर दी थी इन्होंने बात। देखिए, बात ये है कि जो अल्ताफ़ हुसैन साहब का कहना है कि भाई ये ड्रामे कर रहे हैं, जो उनके तजर्बात हैं पाकिस्तान के और अल्ताफ़ हुसैन के पाकिस्तान की सियासत से वाबस्ता, उसके तहत तो वाकई लगता है कि ये अभी भी ड्रामे ही हैं जो APC के पॉलिटिशियंस, पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम के पॉलिटिशियंस कर रहे हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा इसमें से एक एंगल ये निकालूंगा कि इनके लिए अब क्या ऑप्शंस हैं पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस के लिए। क्या ये इसी तरह की ड्रामेबाजियों से गुजरते हुए 1-2 सरकारें और आगे बना लेंगे? ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान के जो हालात हैं वो अब ऐसे नहीं है कि ये ड्रामे फॉरएवर चल सके। बिल्कुल ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो मुझे ये लगता है कि बीच में कि नवाज शरीफ इन ड्रामों से निकलना भी चाह रहे हैं और ड्रामे का हिस्सा भी बन रहे हैं, दोनों बातें हैं। ठीक है, वो देख रहे हैं कि कहीं से कोई एग्जिट स्ट्रेटजी मिल जाए, कोई बैनुल अक़वामी ताकतें मदद कर दें। यही बात मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट लाना चाहता हूँ। अल्ताफ़ भाई चूँकि इन सब से ज़्यादा क्लियर हो चुके हैं बहुत अरसे से, वो पाकिस्तान की फेडरेशन के साथ हमेशा से रहना चाहते थे। आज भी अगर ह्यूमन राइट्स की वायलेशन रुक जाए और डेमोक्रेसी की वैल्यूज़ आ जाएं तो अल्ताफ़ हुसैन फिर मान सकते हैं फेडरेशन के साथ रहने में। लेकिन अब उन्हें एश्योरेंस चाहिए होगी इंटरनेशनल कुव्वतों की कि भाई हमारी सोवरेनिटी को कोई चैलेंज नहीं करेगा, जो दुनिया के किसी भी डेमोक्रेटिक स्टेट में होता है। ये तो खैर मैं आइडियल बातें कर रहा हूँ, लेकिन नहीं, आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं सर। और दूसरी बात, ये जो आपकी बात है ना, ये शायद वो तो अपने तजर्बे की बुनियाद पे मैं आपको कह रहा हूँ, अगर कोई उल्टा खड़े होकर 100 मरतबा लटक के भी बोल देना कि जी हम इनको कबूल करेंगे, वो नहीं मानेंगे बात, इसलिए कि ये नाकाबिले भरोसा, नाकाबिले एतमाद लोग हैं। इन्होंने अपने बार बार, तारीख़ ने सिखाया है सबक कि लोग अपने ही लोगों को धोखा कैसे दिया है। तो मैं तो नहीं मानता कि अल्ताफ़ हुसैन साहब ये बात मानेंगे। जब तक कि कोई इंटरनेशनल गारंटर मौजूद नहीं होगा तब भी वो सोचेंगे कि अब वो सिर्फ अपनी अकेले की बात नहीं कर रहे हैं ना, अब वो बात कर रहे हैं बलोचों की, अब वो बात कर रहे हैं सिंध की, सिंध में होने वाले मजालिम की, वो बात करते हैं गिलगित बल्तिस्तान की, वो बात करते हैं सराइकियों की, हत्ता कि वो पिसे हुए पंजाब के गरीब किसानों की बात करते हैं। और ये बातें तो पसंद नहीं है ना उनको। वो तो एक तकरीर में ये भी कह चुके हैं कि जो वो सिपाही है वो रिश्वत दे के अपने गांव जाता है, वो भी एक मजलूम सिपाही है, वो उसकी भी बात करते हैं। तो ये सारी बातें, तो ये जो नाखुदा बैठे हुए हैं बाजवा डॉक्ट्राइन को और बाजवा की शक्लों में, ये जो जितने बाजवे बैठे हुए हैं ये सब पसंद नहीं करेंगे, ये नहीं चाहेंगे। ये मुल्क तो तोड़ देते हैं, आप यकीन करें ताहिर भाई, ये मुल्क तो तोड़ देंगे, लेकिन उसको बचाने के लिए एक कोशिश नहीं करेंगे। ये मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ, दावे से कह रहा हूँ। ये आपका दावा दुरुस्त है, चूँकि आपका दावा 1971 में साबित हो चुका था जी, चूँकि उसमें कोई शक नहीं, गुंजाइश नहीं है, आप पे कोई हरफ नहीं उठा सकता कि ये आप कैसा दावा कर रहे हैं। ये तो 71 में हो चुका, आपका दावा बिल्कुल दुरुस्त है। देखिए, मैं थोड़ा सा इस मसले पर और बात करूँगा। अब अल्ताफ़ साहब ने पहले बात की कि हम अपना जनापुर या वट एवर नेम जो होगा महाजर स्टेट बनाएंगे। फिर उन्होंने ज़रा और अपने थॉट्स को रिवाइज़ किया। उन्होंने देखा कि
بھائی مجھے تو یہ سندھ کی دھرتی ہے جہاں پہ ہماری اکثریت جو آبادی ہے جو ہمارے آباء و اجداد ہجرت کر کے آئے تھے، تو یہ سندھ کی پوری دھرتی ہی الگ ہو. جی اچھا وہ علیحدگی کی بات کر رہے ہیں، کھل کے کر رہے ہیں. آپ یا میرے کہنے کی انہیں کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر ہم انہیں کہیں کہ آپ نہ کریں تو بھی وہ نہیں مانیں گے. اگر ہم کہیں کہ آپ کریں وہ کنونس ہوں گے تو کریں گے. ٹھیک ہے. اب انہوں نے یہ حساب لگایا کہ سندھو دیش کی بات ہوگی. اب وہ سندھو دیش کے کچھ جو ورکرز ہیں گراؤنڈ ریالٹی ان کے ساتھ جڑے ہوئے، اس میں انیس بھائی آج کل ایک ایشو آ رہا ہے خود مہاجر کمیونٹی میں سے جو بہت سارے لوگ ہیں وہ معترض ہیں کہ بھائی آپ نے تو مہاجروں کی بات کی تھی، سندھیوں کے ساتھ تمہارا کلیش رہا، یہ کیسے ایک دم سے ہونا شروع ہو گیا. تو میں جس طرح ایک باہر کا تیسری قوم سے تعلق رکھنے والا یعنی پنجابی جو دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ بھائی کا بڑا سیدھا سا موقف ہے کہ بھائی بات یہ ہے کہ یہ جو ایلیٹ مہاجر بھی ہیں وہ کبھی بھائی کے ساتھ ہی نہیں رہے، وہ تو ایلیٹ پنجابیوں کے ساتھ ہی رہے ہیں. یہ تو نہ پہلے تھے نہ اب ہیں. ٹھیک ہے. بنگلہ دیش بھی انہوں نے بنایا اپنا مطلب ایلیٹزم کو جاری ان کے اوپر صادر کر کے. بھائی تو میری طرح آپ کی طرح ورکنگ کلاس مڈل کلاس کے آدمی ہیں. اور ورکنگ مڈل کلاس چاہے سندھ کی ہوگی، سندھ کی جو ایلیٹ کلاس ہے وہ تو زرداری اینڈ کمپنی ہے جی یا وڈیرے ہیں مسلم لیگ کے ادھر ادھر کے. تو وہ بھائی کا ان کے ساتھ کیا لینا دینا. بھائی کا اب کئی لوگ کہتے ہیں کہ بھائی کو ان کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہوتے تھے. بھائی وہ بڑے بڑے لوگ کسی کام کے ہی نہیں ہیں. چونکہ بھائی نے ان سب بڑے بڑے کے ساتھ بیٹھ کے دیکھ لیا نا کہ اس کا کیا نتیجہ نکلا. انہوں نے تو اس کو اپنے آپ ان سے ڈیٹیچ کر لیا نا کہ اب آپ ان سے الگ ہیں. اور وہ جو جیسے ابھی آپ نے کلپ میں دیکھا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ ڈرامے کر رہے ہو، تو ڈرامے کرنے والوں کے ساتھ تو وہ نہیں بیٹھیں گے نا. جی میں خاص طور پر جو مہاجر ایلیٹ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ بھائی اب بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ نظر نہیں آتے، ان کی فوٹویں نواز شریف کے ساتھ بیٹھے ہوں، ان کا یہ خیال ہے کہ بھائی کو سنگل آؤٹ کر دیا گیا ہے. میرا یہ خیال ہے کہ بھائی خود اس کلب سے باہر چلے گئے ہیں، ان کو یہ آئیڈیا ہوا کہ بھائی ان کے ساتھ میں نے بہت بیٹھ کے دیکھ لیا. ان کے ساتھ بیٹھنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ پھر اسی جنجال میں اسی دلدل میں واپس جاؤ. بالکل ٹھیک ہے نا. تو وہ کلیئرٹی آف تھاٹ جو فرق جس کی میں بات پیچھے کر رہا تھا، وہ کلیئرٹی آف تھاٹ بھائی کے ہاں اب پہلے سے بھی زیادہ آ گیا کہ بھائی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اب یہ ایک طرح سے بھائی تو اپنی کلیئرٹی پر قائم ہے. اب یہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو سوچنا ہے کہ بھائی بہرحال جو مرضی وہ کر لیں، انہوں نے توڑ کے دیکھ لیا، مہاجر ایلیٹ کو یوز کر کے دیکھ لیا، اس کے باوجود بھائی مڈل کلاس کے ریپرزینٹیٹیو ہیں. جی اچھا پہلے وہ مہاجر مڈل کلاس کے ریپرزینٹیٹیو تھے، اب وہ سندھی ورکنگ کلاس کے بھی ریپرزینٹیٹیو بن گئے ہیں، بلوچوں کو بھی بن گئے. یہاں پہ اگر اعتراض کی گنجائش نکلے تو میں آپ سے یہ سوال کر لوں کہ جو اگر ہم بات کرتے ہیں کلیکٹیو اس کی کہ بھئی چلیں پشتون بھی ساتھ ہوں، بلوچ بھی ساتھ ہوں، سندھی بھی ساتھ ہوں، تو وہ جو سٹیک ہولڈر ہیں جو کہ جن کی عوام میں جڑے ہیں، کیا وہ موجود ہیں؟ چلیں سندھ کی مثال لے لیتے ہیں کہ سندھ میں آپ سمجھتے ہیں کہ سندھ کے سٹیک ہولڈر جو عام غریب سندھی کو کی ریپرزنٹیشن کرتا ہو، کیا وہ بھائی کے ساتھ چلنا پسند کرے گا؟ دیکھیے میں بھی ہمیشہ اس طرح سوچتا رہا، لیکن اس پہ جب مزید غور کیا جو سٹیک ہولڈر ہیں کون سندھ کے، سٹیک ہولڈر زرداری اینڈ کمپنی ہے، دوسرے وڈیرے ہیں جو باقی جماعتوں کے ساتھ ہیں، کاف لیگ، مسلم لیگ، نواز، ٹھیک ہے نا، یا وہ پلیجو اور ذوالفقار مرزا ٹائپ کے. ہاں یہ اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مفاد. تو یہ سٹیک ہولڈر کیوں بھائی کے ساتھ آئیں گے؟ کبھی بھی نہیں آئیں گے. اور اگر یہ بھائی کے ساتھ آ گئے تو بھائی کا فیلئر ہو جائے گا. صحیح ہے. ٹھیک ہے نا جی، چونکہ بھائی کو تو ان کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب بھائی کے جو سٹیک ہولڈر ہیں وہ زمینی لوگ ہیں بیچارے، ان نون یا تھوڑے بہت جانے ہوئے لوگ. اچھا یہ میں آپ کو بتا دوں انیس بھائی، یہاں پہ میں نے ابھی انٹرنیشنل فورسز کی بات کی تھی. پاکستان جس نہج پہ کھڑا ہوا ہے نا، اس میں یا تو اسٹیبلشمنٹ کو کوشش کرنا ہوگی، اسٹیبلشمنٹ پھر سے کوشش کر رہی ہے نواز شریف ان لوگوں کو تھوڑا سا سپورٹ کر کے کہ ہم انٹرنیشنل فورسز کو آن بورڈ لے آئیں تاکہ ہمارا کوئی اور برا حشر نہ ہو. ٹھیک ہے. لیکن وہ جو انٹرنیشنل فورسز ہیں نا، انہوں نے بھی پاکستان کے بہت ایکسپیریمنٹ کر لیے، جس طرح الطاف حسین نے پاکستان کے ایکسپیریمنٹ کیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ہاں صحیح کہہ رہے ہیں. ان انٹرنیشنل فورسز کو بھی پتہ چل گیا کہ یہ سٹیک ہولڈر ہمیں اب کون سے چاہیے. بالکل. آپ دیکھ رہے ہیں گزشتہ 4-5 سال سے وہ انٹرنیشنل سٹیک ہولڈر جو ہیں، بڑی بڑی طاقتیں، عرب ہوں، ویسٹرن طاقتیں ہوں، ان کو بھی اب کوئی زیادہ ضرورت نہیں رہی زرداری اینڈ کمپنی کی، ان جگیرداروں کی، ان وڈیروں کی.
ٹھیک ہے. اگر ابھی وہ اس مرحلے پر الطاف بھائی سے بات چیت نہیں کر رہے تو وہ کریں گے آگے چل کے, یہ میں آپ کو بتا دوں, اس لیے کہ آلٹرنیٹ کوئی نہیں ہے. لیکن وہی بات ہے نا کہ پھر سندھ کے ساتھ کیسے جوڑیں گے الطاف بھائی, مجھے یہ بتائیں نا کہ وہی زمین سے ہی ہمیں پھر لوگ نکالنے پڑیں گے, اسی جسے کہتے ہیں نا کہ گراؤنڈ لیول اپ کی جو قیادت ہے وہ آئے گی. جیسے مڈل کلاس, لوور مڈل کلاس الطاف حسین صاحب آئے تھے, اسی طرح وہ لوور مڈل کلاس سندھی اور شفیع برفت ہیں اور دوسرے صفدر سرکی صاحب ہیں. اب یہ لوگ اپنی اپنی جو ہے یہ مومنٹم گین کریں گے اور پھر یہ مل کر ایک قوت بنے گی, ایک 5 انگلیاں ایک مکہ بنے گا. اس طرح سے ہوگا پھر. دیکھیے جو آپ نام لے رہے ہیں یہ سب نام تو نام ہیں, نام میٹر نہیں کرتے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا. اس وقت سب سے بڑا برانڈ جو جدوجہد ہے سر, ان لوگوں کا بھی ایک کام ہے, سب سے بڑا جو زندگیاں لگائی ہیں, سب سے بڑا جو برانڈ ہے اس وقت سندھ میں وہ خود الطاف حسین ہے, کوئی مانے یا نہ مانے. ٹھیک ہے. اچھا, الطاف حسین کے ساتھ لوور مڈل کلاس اور مڈل کلاس, چلیے ہم یہ ایزیوم کرتے ہیں کہ مہاجر تو ہیں. جب مہاجر لوور مڈل کلاس اپر مڈل کلاس کے ہیں تو میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ لوور مڈل کلاس اور مڈل کلاس کے سندھی بھی جو ہیں نا وہ بھی الطاف حسین کی بات سنیں گے, چونکہ لوور مڈل کلاس کسی بھی قومیت کی ہو اس کا کھانا پینا ایک ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اور ان کے دکھ بھی سانجھے ہوتے ہیں. وہی میں جب کھانا پینا کہتا ہوں نا تو وہ بیچاروں کے مسائل ایک ہی ہیں. ایک ہی. ٹھیک ہے. سندھیوں کو اگر کہیں سے ریلیف کی بات نظر آئے گی تو زرداری سے نظر نہیں آئے گی. میں مطلب غریب سندھیوں کی بات کر رہا ہوں. جی. ٹھیک ہے. ان کو تو یا ہندو سندھی بیچارے ہیں, یا ان کو اگر کوئی اپنی بات نظر آئے گی ریلیف کی تو الطاف حسین سے نظر آئے گی. اب الطاف حسین کے ساتھ جو بھی سندھی نام جڑیں گے, چاہے وہ چھوٹے ہوں, چاہے بڑے ہوں, چاہے درمیانے ہوں, اور وہ سنسیئر اگر نام ہوں گے تو ان کا بھی کچھ نام بن جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا, اب اس سارے کھیل میں یہ نہیں ہے کہ یہ راتوں رات ہو جانا ہے. اس سارے کھیل میں ایک سندھ میں ایک قوت ڈیولپ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اس قوت کو یا تو پاکستان کے سیاستدان سمجھیں گے, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سمجھے گی اگر ان کو آگے اس ملک کو رکھنا ہے اسی طرح, اور اگر نہیں رکھنا ہے تو پھر انٹرنیشنل پلیئرز بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ پھر انٹرنیشنل پلیئرز کے پاس جب کوئی حالات پاکستان کے خود پاکستان کے اختیار میں نہ رہے تو پھر آپشن ان کے پاس کیا ہوگی. بلوچستان میں تو ہیں لوگ ان کے ساتھ آن بورڈ ہونے کے لیے, ایون پختونستان میں لوگ ہیں ان کے ساتھ آن بورڈ ہونے کے لیے. تو پھر ادھر سے اب انٹرنیشنل پلیئرز کے لیے آسان ہو گیا ہے. پہلے ان کے لیے ممکن نہیں تھا کہ بھئی ہم یہ مہاجر کسی کراچی یا اس طرح کی کسی اسٹیٹ کو کیسے ہم بنا سکتے ہیں. اب وہ جہاں الطاف حسین ایک برانڈ ہے وہاں اس ریجن میں سندھ ایک برانڈ ہے. بالکل ہے, انڈس ویلی سیولائزیشن. ٹھیک ہے. تو ایک بڑے برانڈ کے ساتھ بڑا نام ہی جا سکتا ہے. ایسا ممکن نہیں ہے کہ وہ بڑا نام چھوٹی جگہ کے ساتھ آپ لگا دیں بات بن جائے. تو یہ میں نہیں کہتا کہ پاکستان کوئی الگ ہو جائے گا. آپ کی اور میری کوئی خواہش بھی نہیں ہے, ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان سدھر جائے. میری مراد ہے اسٹیبلشمنٹ. جی. لیکن وہ جن کے ہاتھوں میں ہے وہ تو سدھرنے کو تیار نہیں ہے. وہ بدقسمتی سدھرنے کو تیار نہیں ہے. وہ اس ملک کو جسے کہتے ہیں نا کہ ان کے 5 انگلیاں گھی میں سر کڑھائی میں, جس طرح سے لوٹ مار مچا کے وہ اپنے پاپا جونز بنا رہے ہیں, پیزے بنا رہے ہیں, اور جس طرح سے وہ کرپشن کر رہے ہیں. ایک چھوٹے سے لیفٹیننٹ جنرل کی اگر ایک کرپشن سامنے آ گئی تو آپ سوچیں کہ 74 سالوں میں پاکستان کو کس طرح سے کس بے دردی سے لوٹا گیا ہوگا. سوچیں, ایک لمحے کو تصور کریں پاکستانیوں, اگر آپ بھی تصور کریں, میرے سندھ کے باشعور لوگوں, اگر آپ بھی سوچیں کہ کس طرح سے آپ کو لوٹا گیا ہے. آپ کے وڈیرے نے لوٹا, آپ کے زرداری نے لوٹا, آپ کے پیر نے لوٹا, سب نے لوٹا, اور اس کے بعد آپ کے فوجی نے بھی لوٹا جو یہ کہتا ہے کہ میں چوکیدار ہوں, میں سپہ سالار ہوں, میں ملک بچاؤں گا, ملک کو جو ہے اسلام کا قلعہ بنائیں گے, امہ کا لیڈر بنائیں گے. یہ لوگوں نے بھی لوٹا. اور یہ جب لوٹتے ہیں تو اپنی چوری کو چھپاتے بھی ہیں بڑے طریقے سے. طاہر بھائی کبھی ایک رپورٹ بھی ڈان میں شائع ہوئی ہے کہ جس طرح سے عاصم سلیم باجوہ کی کرپشن کو پہلے تو کہا گیا کہ یہ نہیں کی, لیکن اس کے بعد اس کو وہاں سے اس کے کہتے ہیں نا کہ کھرے اور نشان بھی مٹانے کی کوششیں شروع کر دی گئی. میں اس کی ڈیٹیل میں زیادہ نہیں جانا چاہتا, لیکن اب یہ بات کھل کے ہمارے ڈان اخبار نے بھی آج اس پہ لکھ دیا ہے. تو یہ کرپشن کے کیسز, یہ لوٹ مار کے کیسز, یہ نیک نیتی کا فقدان, یعنی کہ دیر از اے لیک آف, جسے کہتے ہیں نا کہ آپ کی ول ہی نہیں ہے, آپ انجسٹس, سوشل انجسٹس ہے اس ملک میں. تو اس کی ساری جڑیں کھوکھلی ہو چکی ہیں,
اور آپ یقین کریں کہ میں اگر باجوہ ہوتا تو میں تو سب سے پہلے جا کے لندن الطاف حسین سے ملتا اور کہتا کہ سر آپ مجھے سلوشن بتائیں کہ میں اس اپنے ملک پیارے ملک کو کیسے بچاؤں. لیکن یہ اتنے ڈھیٹ اتنے جیسے کہنا چاہیے غیر ذمہ دار لوگ ہیں کہ ان کو اس کی فکر نہیں ہے. اور سب سے بڑی بات میں آپ بتاؤں, سب سے بڑی بات بتاؤں کہ یہ میں نہیں کر سکتا ٹی وی پہ بیٹھ کے, آپ نہیں کر سکتے, کوئی سیاسی رہنما نہیں کر سکتا, یہ عوام کرتی ہے. عوام جو کہ 22 کروڑ عوام ہے, وہ کیوں کرے گی؟ اب لوگوں کے ذہن میں سوال ہوتا ہے نا, وہ کیوں کرے گی؟ وہ اس لیے کرے گی کہ تم اس کو گالی دیتے ہو. تم کہتے ہو کہ پشتون کو گالی دیتے ہو, تم مہاجر کو گالی دیتے ہو, تم بلوچ کو گالی دیتے ہو, تم بلوچ کو غدار بولتے ہو, تم ان کے لیڈروں کو اکبر بگٹی کو اڑا دیتے ہو اور کہتے ہو کہ وہاں سے ہم ماریں گے تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. وہ اپنا مکہ لہراتا ہے مشرف اور وہ کہتا ہے کہ ہم دیکھ لیں گے. سر یہ جو ہے نا, یہ ایک دن کا فسانہ نہیں ہے. یہ الطاف حسین کی جو جدوجہد 40 سال کی ہے, یہ قطرہ قطرہ کر کے آج ایک بپھرتا ہوا سمندر بن گیا ہے, اور اس سمندر کو اب روک کوئی نہیں سکتا. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دکھاتا ہوں. آپ دیکھیے گا اس سوچ کو ذرا کہ ہم اور آپ بات کر رہے ہیں کہ اس ملک کو کیسے بچایا جائے گا, اور یہ نالائق یہ کیا کر رہے ہیں. آپ یہ کلپ دیکھیے پہلے. مجھے شادی نہیں کرنی, مجھے تم سے کوئی پرابلم نہیں ہے, مجھے بس کسی پٹھان سے شادی نہیں کرنی. پوچھ سکتا ہوں کیوں؟ بہت ڈفرینٹ ہوتے ہیں, ہائپر ٹائپ, شارٹ ٹیمپرڈ. ٹھیک ہے, آپ کی مرضی, آپ کی چوائس. ارے سن کے تو جاؤ کہ تم مجھے کیوں نہیں پسند. بتائیے. بہت ایکسٹریمسٹ ہوتے. کون؟ پختون. پختون یا پشتون؟ ایک ہی بات ہے. اچھا, اور مطلب جب بھی بات کرتے ہیں تو گلا کرتے ہیں, نیگیٹو بات کرتے ہیں. اس ملک میں دیا ہی کیا ہے, تعصب ہی تعصب. آپ اردو اسپیکنگ ہے نا؟ جی. تو کیسا لگتا ہے کہ ہر گٹکے کھانے والے شخص کو مہاجر سے ریلیٹ کیا جائے, نہ کہ ڈاکٹر ادیب رضوی سے؟ ہمیں بھی برا لگتا ہے کہ پختونوں کو ایک ایکسٹریمسٹ پشتین سے ملایا جائے. دیکھیں, ہر پختون پشتین نہیں ہوتا. خدا حافظ. ہر گٹکا کھانے والا مہاجر, یہ جو لفظ استعمال کیا گیا, جب میں نے یہ لفظ سنا تو میں نے سوچا کہ کاش کہ میں یہ بات حیدر عباس رضوی تک پہنچا دوں. کاش یہ بات میں وسیم اختر اور یہ جو ان کے فیصل سبزواری اور فاروق ستار اور عامر خان اور یہ ٹولہ ہے اور اظہار الحق ان تک پہنچا دوں کہ لعنت ہے تم لوگوں پر. ندیم نصرت, لعنت ہے تم لوگوں پہ کہ تم لوگوں کو یہ آج مہاجروں کی یہ عزت ہو گئی ہے. الطاف حسین کو جس طرح سے صفحہ ہستی سے آپ لوگوں نے ہٹانے کے لیے غداری کی ہے اور جس طرح سے کھڑے نہیں ہوئے اس کے لیے, جو ساری عمر تم مہاجروں کے لیے کھڑا رہا, لعنت ہے تم لوگوں پر. کیونکہ اب وہ پشتین جو ہے, ہر پشتون جو ہے وہ تعصب پسند اور شدت پسند ہے. ہر مہاجر جو ہے وہ گھٹکا کھانے والا ہے. سر اگر یہ جذبات نیشنل نیٹ ورک پہ دکھائے جائیں گے تو میرا تو خون کھول اٹھے گا, آپ یقین کریں. بلا شبہ یہ خون کھولنے والی بات ہے. دکھائے جا چکے ہیں یہ والے کلپ, اب سوشل میڈیا پہ وائرل ہیں. ایک ڈرامے کا غالباً یہ حصہ ہے. اندازہ کیجئے کس طرح کی مینٹیلٹی ہے کہ یعنی وہ لڑکی بیچاری جس کا کردار بنایا گیا, وہ تو ظاہر ہے ایک کردار لکھا گیا ہے کہ بھئی پشتین جو ہوتے ہیں وہ اس طرح کے انسیولائز اور ٹیررسٹ ہوتے ہیں. وہ لڑکے کے ذریعے یہ ہے کہ مہاجر جو ہیں اس طرح کے ہوتے ہیں. سندھیوں کے بارے میں بھی ایسا, ایون پنجابیوں کے بارے میں بھی ایسا ہی ہے کہ یہ جی گھامڑ ہوتے ہیں, فلاں ہوتے ہیں, ڈیم ہوتے ہیں. جو پنجابی اسٹیبلشمنٹ کی یا پنجابی مائنڈ سیٹ کی جو بروٹیلٹیز ہیں یا جو اسٹوپیڈیٹیز ہیں, وہ اپنی جگہ پہ وہ میں خود مانتا ہوں, اس کو درست کرنا ہے, وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن اس طرح کا رویہ کسی قوم میں ہو اور وہ باقاعدہ فلموں میں, ڈراموں میں دکھایا جا رہا ہو, اس سے کوئی 10% کی چیز نیٹ فلکس پہ آ جائے نا تو اس کے خلاف پٹیشن دائر ہو جائے گی ہیٹریٹ کی. جی یہ تو میں جیسے کہتے ہیں بلیٹنٹ ہیٹریٹ ہے. بالکل ہے, انسانوں کے گروہوں کے خلاف. بالکل ہے, ٹھیک ہے نا. اور جس سے یہ ڈرامے بنائے ہیں اور جو اس کے پیچھے, اور ظاہر ان کے پیچھے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ہے.
بالکل بالکل. ڈرامے تو وہی بناتی ہیں نا, فلمیں, ڈرامے, گانے اگر بنوانے, جنگ اگر ہارنی ہے تو ان کو بھیج دیں. انبلیویبل کہ کیا ان کا رویہ ہے, کس طرح یہ سوچتے ہیں اور کس طرح یہ بات کرتے ہیں. مطلب آج کی اس اویئرنیس والی دنیا میں اس طرح کی کوئی بات کہیں ہوتی ہو, یقین نہیں آتا. سر موضوع کو تھوڑا سا بدلتے ہیں. میں آپ کو لے کے چلتا ہوں جموں کشمیر کی جانب. وہاں پہ ایک ایڈوکیٹ بابر قادری ہے, ان کا قتل ہوا, اور قتل جس نے کیا وہ بھی سب جانتے ہیں, اور اس میں بار بار جگہ جگہ پہ لکھا آ رہا ہے کہ ان آئیڈینٹیفائڈ گن مین, نامعلوم افراد. یعنی کہ وہاں کے جو, اگر آپ جو محلے کے جو لوگ ہیں, جو شہر کے جو لوگ ہیں, اس جگہ کے جو لوگ ہیں, ان سے پوچھیں گے تو وہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ یہ اس کا قاتل کون ہے. وہ وہاں کا ایک جانا مانا بدماش جو کہ اسلامی جد و جہد اور پتھراؤ اور ISI کا کارندہ تھا, اور ان سے پیسے لیتا تھا اور انہی کی سپورٹ پہ چلتا تھا, اس میں ملوث ہے. وہاں بھی نام لیتے ہوئے گھبراتے ہیں, وہاں بھی جو ہے وہ نامعلوم افراد کہہ دیتے ہیں. شریف لوگ بیچارے, سیدھے لوگ, او بھائی ان کا نام لو, آپ ان کو بتاؤ. میں نے اس سلسلے میں ٹویٹ بھی کیے, اور میں نے یہ بھی کہا کہ یہ تو غلط بات ہے کہ آپ ایک قتل اور قاتل کو جاننے والے کے باوجود آپ اس کے نام سے انکاری کرتے ہو. ہائے بھائی جی دیکھیے, وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ نامعلوم افراد ہے کہ وہ نامعلوم افراد کی پشت پناہی کرنے والے سرحد کے اس پار کے نامعلوم افراد تھے نا. ٹھیک ہے, ٹھیک. تو وہ اصل میں وہی نیریٹو ادھر چل رہا ہے. بالکل چل رہا ہے. یہ بڑے, میں نے کہا بس یہ مختصر سے اس پہ تھوڑا سا تبصرہ کر لوں, کیونکہ یہ مطلب اس طرح کی باتیں آ رہی ہیں. ایک ایسا ملک جس کے اپنے اندر پریشانیاں چل رہی ہوں, اس کا کچن بند ہو چکا ہو, اس کی ساری جڑیں کھوکھلی ہو گئی ہیں, دیواریں چھت گر چکی ہوں, پانی جو ہے وہ گھروں میں گھسا ہوا ہو, کھانے کو پیسے نہ ہوں, اور اس کے بعد وہ دوسرے ملکوں میں جا کر اپنی مداخلت کے ذریعے وہاں پیدا کرتا ہے, شرارتیں کرتا ہے. وہ غلط, اس طرح کی رویے کامیاب نہیں ہوں گے. کیونکہ دیکھیں, یہ جو اندر کے لوگ ہوتے ہیں نا, یہی ملک کو کھوکھلا کرتے ہیں, چاہے وہ فاروق عبداللہ ہی کیوں نہ ہو. آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے ابھی ایک انٹرویو دیا, اور اس انٹرویو میں انہوں نے یہ کہا کہ جی یہ جو ہے کشمیر کے جو مسلمان ہیں وہ تو مطلب انڈیا کے ساتھ تو رہنے نہیں چاہتے, اور ہمارے لیے تو بہتر ہوگا کہ ہم چین کے ساتھ جا کے رہیں. مطلب ان کی جو چین سے محبت کی پینگیں بڑھ رہی ہیں, جو ان کی والہانہ محبت ہے. میں نے اس پہ ایک ٹویٹ بھی کیے, اگر آپ شاید اس کو اسکرین پہ دیکھ سکیں, تو اس میں نے یہ کہا کہ دیکھیں, یہ فاروق صاحب کو جو ہے نا, مودی صاحب سے میری بنتی ہے کہ ان کو اٹھا کے وہاں جو ویگر مسلم کا جو کیمپ, ڈیٹینشن کیمپ بنے ہوئے ہیں نا جی پینگ میں, وہاں پہ ان کو بھیج دیں, تاکہ ان کو جو جتنی بھی محبت ہے ان کی وہاں وہ آرام سے نکال لیں, اور وہ اپنے باقی کا جو ٹائم بچ گیا ہے زندگی, وہ یاد الہی میں گزار دیں. تو یہ جو اندر کے جو یہ لوگ, یہ اب ظاہر ہے ان کی تو آپ نے دکان بند کر دی نا سر, مودی صاحب نے تو ان کی دکان بند کر دی. تو فاروق عبداللہ کے اس رویے پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے, فاروق عبداللہ صاحب کا جو رویہ ہے وہ ہمیشہ سے اپرچونسٹوں والا رہا ہے. ان کو عادت ہی نہیں ہے پاور سے باہر رہنے کی. پہلی بار ان کو پاور سے باہر رہنا پڑا, اگرچہ وہ اقتدار میں ہر وقت نہیں ہوتے تھے, لیکن یہ لوگ ہمیشہ سے پاور میں رہتے تھے, چاہے ان کی حکومت ہوتی تھی کشمیر میں چاہے نہیں ہوتی تھی. یہ فیملی جو تھی ایک طرح سے راجوں کی طرح وہاں پہ رہتی تھی. جی ابھی بھی ویسے ان کا رہن سہن راجوں سے کم نہیں ہوگا, یہ میں بتا دوں, چونکہ بھارت میں ایسا تھوڑی ہے کہ وہ نواز شریف کو جس طرح جیل میں ڈال دیا تھا عمران خان نے, یا جس طرح مطلب اس نے کہا کہ میں AC بھی اتار دوں گا, اور جس طرح زرداری جو ارب پتی آدمی اس کے ساتھ جو سلوک کرتا ہے, بھارت میں اس طرح تو نہیں سلوک اپوننٹس کے ساتھ کیا جاتا نا. کہ وہ ان کو ضرور ان کو ہاؤس اریسٹ کیا تھا, ان میں سے کچھ کو جیل میں ڈالا تھا, مگر یہ والا اشر تو نہیں تھا نا ان کے ساتھ. وہ تو اس لیے ان کو کیا ہوا تھا کہ انریسٹ نہ ہو. اور دوسرا ان میں سے بھارت میں اب یہ لیڈر بہت سارے کشمیر کے اندر جب ہاؤس اریسٹ میں یا ریسٹ میں گئے تھے, ان سب کی خواہش تھی, انہوں نے بھارتی سرکار سے کہا ہماری انفارمیشن کے مطابق کہ بھئی ہمیں یہ ایگزٹ اسٹریٹجی دے دیں, ہمیں ہاؤس اریسٹ کر دیں یا پھر کہیں جیلوں میں کر دیں, تاکہ ہماری عوام سے جان بچ سکے اور ہماری فیس سیونگ ہو سکے. لیکن آپ اس سوچ کو کیا کہیں گے سر؟ ہاں, میں ٹھیک ہے, تو سوچ چونکہ جو میں نے ان کا جو جائزہ لیا, جو خلاصہ لیا, اب یہیں سے سوچ ان کی نکلتی ہے. سوچ ان کی یہ ہے کہ بھئی اب یہ اسلامک کارڈ ہمیشہ سے کھیلتے رہے ہیں, پھر کھیل رہے ہیں. اچھا, چین کی یہ کر رہے ہیں تعریفیں بھی. ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جس چین کی یہ بات کرتے ہیں, اسی کشمیر کی پہاڑیوں یا پہاڑوں کے اس پار سنکیانک کی طرف نظر ڈال کے دیکھ لیں. یہ وہاں پہ مسلمانوں کے کنسنٹریشن کیمپ جس طرح کے بنے ہوئے ہیں. آج ہی کی انیسہ رپورٹ ہے
کہ مزید کنسنٹریشن کیمپس کی تفصیلات سامنے دنیا کو آئی ہیں بالکل آئیں. اور وہ پبلش ہو رہی ہیں دنیا میں, نیو یارک ٹائمز سے گارڈین تک ہر جگہ پبلش ہو رہی ہیں. تو آپ نے بڑی اچھی ٹویٹ دی, آپ نے بڑا کھل کے کہا کہ بھئی اگر آپ کو اتنا ہی ہے شوق وہ چین کی مدد کا, تو آپ بطور بھارت کو مخالفت کرنے والے جو یہ ہیں سو کالڈ اپرچونسٹ مسلمز, ان کو چین ہی چلے جانا چاہیے, اور وہاں پہ جو آپ نے کہا کہ ان کو وہ سنکیانک کی کنسنٹریشن کیمپ میں جا کے پھر کام کرنا چاہیے, بالکل بالکل, تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ چین میں مسلمانوں کی زندگی کا کیا بہاؤ تاؤ ہے بیچاروں کا. ان کو بھی آٹے دال کا بھاؤ پتہ چلے نا, کیونکہ دیکھیں یہ جو اس طرح کے لوگ جو ایک اسلام کو یوز کر کے ہندوستان کے مسلمانوں کے جذبات کو بھڑکا کر جس طرح سے بات کرتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا کہ سی اے کو لے کر جس طرح سے وہ عورتیں جمع ہو گئی تھی شاہین باغ میں, اور پھر وہ ایک ایشو بنا دیا تھا انٹرنیشنل, اور اس کو جس طرح سے مودی سرکار نے ڈیفیوز کیا, آپ نے دیکھا کہ وہ بھی ایک بڑی اچھی اسٹریٹجی تھی. لیکن ان دی اینڈ جب ان کی اوقات کھل کے سامنے آتی ہے تو وہ اس چھوٹے سے ایک ویڈیو کلپ میں آتی ہے جہاں وہ اپنی جسے کہتے ہیں نا کہ وہ اجرت لے کے اپنے پیسے لے کر گھر کی طرف جا رہی ہے. کوئکلی دیکھتے ہیں اس کو, پھر اس پہ وائنڈ اپ کریں گے اس کے بعد. یہ کوئی تازہ کلپ نہیں ہے, یہ لیٹسٹ کلپ نہیں ہے, لیکن میں اسے اس لیے دکھایا کہ یہ ان کی جو اصلیت ہے وہ آپ کو معلوم ہونی چاہیے. یہ پیسے کے پجاری ہیں, ان کا کوئی نہ دین ہے, نہ دھرم ہے, نہ مذہب ہے, نہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق ہے, چاہے وہ فاروق عبداللہ ہوں, چاہے یہ سو کالڈ ایکٹیوسٹ ہوں. ہمیں ایک میں آخر جو پوائنٹ ہے میرا وہ بڑا میں آپ تک اس سے کہوں گا, آپ بھی اس پر روشنی ڈالیے گا کہ سیکولر کے نام پہ جس طرح سے انڈیا کے ہندوؤں نے وکٹم رہے ہیں, شکار رہے ہیں, وہ اب ان کو تھوڑا سا اپنے رویہ بدلنا ہوگا کہ یہ ایکول ہوتے ہوئے بھی ایک اپنے ساتھ ہی زیادتی کرتے ہیں, اور کبھی وہ مائنرٹی بن جاتی ہے مسلم اقلیت, کبھی وہ دوسرے مائنرٹی بن جاتے ہیں, اور اس چکر میں یہ انہوں نے 74 سال گزار دیے اس جنگ میں. طاہر دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ جو صورتحال ہے وہاں کی ایلیٹ کی, جو خاص طور پر جو لیفٹ اور ایلیٹ مسلم کا ہے, وہ تو بڑا ہی افسوسناک ہے. لیکن جو بھارت کے اب ہندو ہیں ان کی اکثریت اب بدل رہی ہے, جو ایون سیکولر بھی ہوتے تھے نا, اگر سارے نہیں تو ان میں سے بہت سارے اب ریشنالٹی کے راستے پر آ رہے ہیں, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انف از انف. بالکل. میں صرف آدھے منٹ کا تبصرہ اس ویڈیو کلپ پہ ضرور کرنا چاہوں گا کہ وہ جو لائن میں لگے ہوئے پیسے لیتے ہیں, اور وہ ویڈیو کلپ بہت مطلب شاہین باغ کے پروٹیسٹ کے زمانے کا ہے. میں نے تب بھی یہ کہیں کہا تھا کہ وہ جو بیچارے غریب لوگ کھڑے ہیں جو پیسے لے رہے ہیں وہ اچھا کر رہے ہیں, اس لیے کہ ان کو جو پیسے دینے والے تھے انہوں نے تو باہر کی دنیاؤں سے کروڑوں روپے اکٹھے کیے تھے نا, تو ان بیچاروں کو بھی چائے پانی کے کچھ پیسے مل جائیں. ہاں, چونکہ وہ تو بہت ہی غریب سے لوگ ہیں, خون پسینہ تو انہوں نے بہایا ہے نا, خون پسینہ تو ان کا بہایا, ٹھیک ہے نا. تو بہرحال بھارت کے جو سیکولرزم کا پرچار کرنے والے لوگ ہیں وہ ان کی اکثریت اب بدل رہی ہے. بہت شکریہ طاہر بھائی. اور آج کا ہمارا جو پروگرام تھا ہم نے نواز شریف سے اس کو شروع کیا. نواز شریف کا جو ٹویٹ آیا اس نے بہت ہنگامہ مچایا, اور اس کے بعد ہم دیکھا کہ وہ باتیں جو کہ 40 سال سے ایم کیو ایم کے بانی قائد الطاف حسین صاحب کر رہے ہیں, وہ بات نواز شریف نے کرنا شروع کر دی ہے. اور مجھے اس پہ ایک الطاف حسین صاحب کا ایک تقریر کا ایک چھوٹا سا حصہ یاد آ گیا, جس میں انہوں نے یہ بات بہت پہلے کہی تھی کہ انقلاب بپا ہوگا تو پنجاب سے ہوگا, اور اس کے لیے پنجاب کو اور پنجابیوں کو اور مظلوم پنجابیوں کو جاگنا ہوگا. یہ اس وجہ سے کہ ہم اپنے ہیں, اپنی زبان بولتے ہیں, اور فوجی بھائی ہمارے اپنے, یقین مانیں یہ کسی کے نہیں ہیں, یہ کسی کے بھی نہیں ہیں, یہ جس کو چاہیں گے لٹکا دیں گے, جلا دیں گے, مار دیں گے, آپ کے بھی نہیں ہیں. تو آپ کو انقلاب کے لیے اٹھنا ہوگا. اور یقین مانیں اس وقت پاکستان میں نواز شریف کو لے کر اور الطاف حسین کو لے کر اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی چوائس بچی نہیں ہے. سندھ کے لوگ
جمع ہو گئے ہیں, ایگری ہو گئے ہیں الطاف حسین کی قیادت میں, سندھو دیش کی بات کرتے ہیں وہ, یا بلوچستان کے سرمچاروں کی بات کرتے ہیں, وہ ایسے ہی نہیں کرتے. کسی کو بیٹھے بٹھائے ایسے نہیں, میں بھی بیٹھے بٹھائے یہ نہیں سوچ سکتا کہ چلو بھائی ایک نیا ملک بنائیں, توڑ دیں پھوڑ دیں. کوئی تو وجہ ہوتی ہے نا. 40 سال میں آپ نے جتنے کچوکے لگائے ہیں, جتنے زخم دیے ہیں, جتنی لاشیں دی ہیں, اس کے بعد جواز تو پیدا ہو جاتا ہے خود بخود, اور اس جواز کو آپ کسی بھی طرح سے کنٹرول کرنے میں یا اس کو ڈیفیوز کرنے میں کوئی انٹرسٹ نہیں دکھاتے. آپ کا کوئی اس میں توجہ نہیں ہے کہ جی یہ ہم اپنے ملک کو بچا لیں, ہم ان کے پاؤں پڑ جائیں, یہ بڑے ہیں ہمارے, ان کا تجربہ ہے, یہ سیاسی رہنمائی. نہیں, آپ کے اندر کا تکبر جو ہے وہ آپ کو یہ کرنے نہیں دیتا, آپ کے اندر کا غرور آپ کو یہ کرنے نہیں دیتا, اور آپ کے گردن میں جو سریا ہے, جو کہ بندوق کی نالی کا سریا ہے, وہ آپ سے کرنے نہیں دیتا. اور سب سے بڑھ کے یہ کہ جس طرح سے آپ ایک پاکستان میں رہتے ہوئے ایک عیاشی کی زندگی گزارتے ہیں پاکستان کے غریب عوام کے پیسوں سے, وہ آپ کو کرنے نہیں دیتا. یہ ساری چیزوں کو جب تک نہیں بدلا جائے گا, نظام نہیں بدلے گا. نواز شریف صاحب نے ابتدا کر دی ہے, الطاف حسین صاحب یہ کب سے کہہ رہے ہیں, اب عوام کو بھی سوچنا ہوگا کہ کس کے پیچھے کھڑا ہونا ہے. ہمارے پروگرام کا وقت یہی تھا. انیس فاروقی کو اجازت دیجیے گا. ہیو اے گریٹ ایوننگ. Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.